الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم کی چھٹی صورت ہے سورۃ الانعام۔ یہ صورت مکی صورت ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی علیہ السلام اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیے تھے، یعنی ابھی اسلام ابھر رہا تھا، اسلام کی اشاعت ہو رہی تھی اور نبی علیہ السلام دعوت اسلام میں لگے ہوئے تھے۔ اس صورت کی بہت سارے خصوصیات ہیں، جیسے بعض روایات سے معلوم ہوتے ہیں، جن روایات کو بڑے بڑے مفسرین نے نقل فرمایا، جیسے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں ان سب کی تردید فرمائی ہے۔ یہ اور بات ہے، لیکن روایت سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، چند آیتوں کو چھوڑ کر پوری صورت، یعنی سورہ انعام کی چند آیتوں کو چھوڑ کر پوری صورت ایک ہی مرتبہ نبی علیہ السلام پر اتاری گئی ہے، اور اس صورت کو 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے۔ تو اسی سے معلوم ہو رہی ہے اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور آگے معلوم بھی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کیا کیا مضامین پیش کیا ہے، کیا کیا ٹاپکس پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے اتنے ہزار فرشتے لے کر آئے ہیں۔ بہرحال یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے جو پہلے ہم نے اس کی تصریح نہیں کی ہے، یہاں بتلانا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ صورت مکی صورت ہے۔ ہم سمجھنا ہے کہ مکی صورت کیا ہے، مدنی صورت کیا ہے۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ احکامات نازل نہیں فرماتا ہے، عقائد کو نازل فرماتا ہے، یعنی توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، قیامت کیا ہے، تاکہ ایمان مضبوط ہو، اسلام مضبوط ہو۔ اور مدنی زمانے میں، مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ احکامات نازل فرماتے ہیں۔ اور مکی صورتوں کا مطلب وہ زمانہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی ہجرت نہیں فرمائے، یعنی ہجرت سے پہلے والے زمانے میں جو آیتیں، جو صورتیں اتری ہے، ان صورتوں کو، ان آیتوں کو مکی صورت کہتے ہیں، مکی آیت کہتے ہیں۔ اور ہجرت کرنے کے بعد جو آیتیں، جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان سب کو مدنی صورت، مدنی آیت کہتے ہیں۔ بہرحال اب چونکہ یہ صورت تقریباً ایک پارے کے قریب ہے، ایک پارے کے قریب ہے، اس لیے اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم یہاں کچھ مضامین، کچھ ٹاپکس یہاں متعین کیے ہیں۔ اس کو اگر ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے ہم اس صورت کے مضامین کو، ٹاپکس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان مضامین کل 3 ہیں، 3 قسم کے مضامین اللہ تعالیٰ یہاں بڑے زور سے، بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ نازل فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ پہلا مضمون یہ ہے، پہلا ٹاپک یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں اکثر ایسے چند عقائد کو ذکر فرمایا، وہ یہ ہے کہ مشرکین کی طرف سے کچھ اعتراضات تھے، کچھ اشکالات تھے، غلط خیالات تھے اور غلط سوالات تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یہ پہلا مضمون ہے۔ دوسرا مضمون سوال نہیں ہے، بلکہ ان کے کچھ غلط خیالات تھے، غلط سوچ تھی، غلط عقیدے رکھتے تھے وہ لوگ، مشرکین مکہ، اللہ کے سلسلے میں، نبی علیہ السلام کے سلسلے میں، قیامت کے سلسلے میں، آخرت کے سلسلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی یہاں ذکر فرمایا، اور پہلے مضمون کا سوال، ان کے سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ جواب دیا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ، دوسرے مضمون کو بھی اللہ تعالیٰ بڑے اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور آیتوں کو پڑھیں گے تو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ 2 مضمون اللہ تعالیٰ پوری صورت کے اندر تقریباً 18 رکوع کے اندر یہی مضامین ہیں۔ 18 رکوع، پورے کل 20 رکوع ہیں، 20 رکوع میں 18 رکوع میں اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا ہے، اور جس پر 4 سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرمایا۔ اور نمبر 3، تیسرا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ ایسے چند رسومات کو ذکر فرمایا۔ مشرکین مکہ کے اندر چند عادتیں تھیں، چند بدعتیاں تھیں، چند رسومات تھیں، غلط رواج تھا ان کے اندر، کہ بعض جانوروں کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تقریباً ان کے 10 رسومات تھے، 10 عادتیں تھیں، بری عادتیں، ان سب کو ذکر فرما کر ان سب کو ختم کیا، جڑ سے اکھاڑ دیا۔ وہ 10 رسومات تقریباً 2 رکوع میں ہے، تقریباً 2 رکوع یا 1.5 رکوع کے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس صورت کا نام بھی انعام رکھ کر ان سب رسومات کو ختم کیا تھا، جڑ سے اکھاڑ دیا تھا، اسی لیے صورت کا نام بھی انعام رکھ دیا،
اور اسی کے پیش نظر ان سب کے رسومات کو بھی ختم کیا، جڑ سے ختم کر دیا تھا۔ تو بہرحال یہ خلاصہ ہے پورے قرآن، پورے سورۃ الانعام کے خلاصہ ہے، یہی 3 مضمون ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے جو غلط خیالات تھے، جو دوسرا مضمون ہے غلط خیالات، غلط عقیدے رکھتے تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جڑ سے اکھایا۔ پہلی آیت الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، سبحان اللہ، کتنی پیارے انداز ہے، کتنا پیارا انداز ہے، کتنے انوکھے انداز میں رد کر رہا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اور اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان ہمارا خدا ہے، زمین ہمارا خدا ہے، اور اسی طرح کیا پتہ نہیں کتنی کتنی چیزوں کو خدا مانتے ہیں۔ مجوسی لوگ تو آگ کو خدا مانتے ہیں، سورج کو خدا مانتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ اللہ کے مخلوق ہیں، مخلوق خدا خالق نہیں ہو سکتے ہیں، یہ خود پیدا نہیں ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح کئی باطل عقیدہ رکھنے والوں کا بھی یہ رد ہے، جیسے نصارہ تھے، ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں اور مریم علیہ السلام خدا ہیں۔ ایسے کئی ان کے باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو رد کیا۔ جو اللہ ہے وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہوگا، وہ ازل سے ہے اور رہے گا اور ہمیشہ سے رہے گا۔ هو الحی القیوم، وہ مضبوط ہے، وہ زندہ ہے، وہ مضبوط تھامنے والا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اتنی شروع سے اللہ تعالیٰ ان کے جڑ کو اکھاڑتے ہوئے گیا۔ اور کئی سوالات ہے آگے اسی پہلے رکوع کے اندر، وقالوا لولا انزل علیہ ملک، ان لوگوں نے کہا کہ کیوں ایک فرشتہ اترتا نہیں، انسانی شکل میں کیوں ہمیں یہ قرآن پیش کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر فرشتے اترتے تو یہ ان لوگوں کا کام ختم ہو جاتا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر یہ لوگ فرشتے اترتے تب بھی یہ سوال کریں گے تو یہ ہماری جنس نہیں ہے، انسان ہو تو ہم مانیں گے، یہ تو فرشتہ ہے، اس کو کوئی طبعی ضرورت ہی نہیں ہے، طبیعت کا کوئی تقاضا ہی نہیں ہے، ہماری طبیعت کا تقاضا ہے، یہ اگر کہ ہے تو ہم کیسے مانیں؟ وہاں بھی اشکال کریں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہم نے کیا، یعنی انسان کو اتارنا پڑے گا۔ کفار مکہ نبی علیہ السلام سے یہ چند سوالات کیے تھے، جو 3 سوالات تھے، رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نقل فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ رسول ہیں؟ اگر رسول ہیں تو بتاؤ اللہ کے خزانوں کو لے کر آؤ، اللہ کے خزانے کتنے ہیں سب لے کر آؤ، اتارو، یہ پوچھے تھے۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ اگر تم نبی ہو، رسول ہو تو فرشتہ ہونا تھا، انسان کہاں سے ہوگا؟ تم تو فرشتے ہونے تھے، یہ جب اتنی بڑی چیز لے کر رہے ہو تو تم انسان کیسے ہوگے؟ تم فرشتے ہونا، فرشتے لے کر آئیں گے تو ہم مانیں گے، ایسے اشکالات کر رہے تھے۔ نمبر 3 ان لوگوں کا سوال تھا اگر تم رسول ہو تو یہ بتلاؤ آئندہ کیا ہوگا؟ غیبی چیزوں پر اطلاع ہمیں ہونی چاہیے، آئندہ کیا ہوگا، پچھلے کیا ہوا، پچھلے زمانے میں کیا ہوا، آئندہ زمانے میں کیا ہوگا، یہ سب سوالات کے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر آیت نمبر 50 میں صاف طور پر ان 3 سوالات کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ یہ سوال کرنا ہی غلط ہے، اللہ کہتا ہے یہ سوال کرنا ہی غلط ہے۔ ہم کب یہ دعویٰ کیے کہ ہم اللہ کے خزانے میرے پاس موجود ہے، اللہ کے پورے خزانے میرے پاس موجود ہے؟ اللہ نے بھی کب دعویٰ کیے؟ اسی طرح میں ہر چیز کو جانتا ہوں، آگے کے زمانے میں کیا ہوگا اور پچھلے زمانے میں کیا، سب جانتا ہوں، یہ اللہ کے نبی کب دعویٰ کیے؟ اور اسی طرح میں فرشتہ ہوں، اس کا بھی کب دعویٰ کیے؟ ایسا سوال کرنا ہی غلط ہے۔ اللہ کہتا ہے تم کہہ دو میں تم سے کب کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں عالم الغیب ہوں، غیبی چیزوں کو جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے کبھی کہا ہو کہ میں فرشتہ ہوں۔ کبھی کہا ہوں؟ میں کبھی بھی نہیں کہا ہوں، میں تو انسان ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل يستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون۔ میں تو صرف وحی کی باتوں کی پیروی کرتا ہوں، وحی کی باتوں کا اتباع کرتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سب کو جواب دیا، کیا آپ کو معلوم ہے اندھا اور بینا شخص یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کو جو بصیرت تھی، جو آنکھ کی قدرت تھی، اس سب کو اللہ تعالیٰ چھین لیا۔ تو بہرحال اس میں ایک بہت بڑی بحث ہے، اس کو یہاں مناسب ہے کہ یہاں مختصر انداز میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ علم غیب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صاف کہہ رہے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ،
مجھے علم غیب نہیں ہے، میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن آج کل بہت سارے فرقے ایسے پیدا ہو گئے ہیں جس کو ہم بریلوی کہتے ہیں۔ یہ فرقہ ہے، یہ بہت کئی زمانے سے یہ فرقہ چل رہا ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی علم غیب ہے، یعنی غیبی چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو بھی ہے اور اللہ کے رسول نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ہے۔ یہ نعوذ باللہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کئی مرتبہ اس پر رد کیا ہے، اس کو صاف طور پر اعلان کیا ہے کہ یہ صرف علم غیب میری خصوصیت ہے، یہ میری صفت ہے، کسی اور کی صفت نہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھنا ہے کہ غیب کیا ہے۔ یہ سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ غیب چیزوں کو ایک ڈکشنری کے اعتبار سے ہوتا ہے یا قرآنی اصطلاح میں ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈکشنری میں ہو، جو لغت میں ہو وہی صحیح ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ لغت کے اعتبار سے جو عام لوگ سمجھتے ہیں وہ ہے کہ غیبی چیز یہ کہ کوئی بھی میرے علم میں وہ چیز نہ ہو، چاہے دوسروں کے علم میں ہو، میرے علم میں وہ چیز نہ ہو، چاہے دوسروں کے نزدیک وہ علم ہو، اس کا علم ہو، تو اس صورت میں بھی اسے غیب کہتے ہیں۔ میرے سے غائب ہے، فلاں چیز مجھ سے غائب ہے، اگرچہ فلاں دوسرے آدمی کے علم میں وہ موجود ہے، وہ چیز ہے، لیکن میرے علم سے غائب ہے، تو فوراً کہہ دیتے ہیں غیب ہے، ھذا غائب، یہ غیبی چیز ہے۔ لیکن قرآن کے اندر اس کو غیب نہیں کہا گیا ہے، یہ غیب نہیں ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں اس کو غیب نہیں کہتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں غیب کسے کہتے ہیں؟ چلیے ہم مفسرین کے قول کیا ہے دیکھیں گے۔ تفسیر مظہری میں بالکل بڑی مضبوط دلائل کے ساتھ، بڑے پروف کے ساتھ وہاں تفسیر مظہری میں علامہ ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑے حوالے کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ غیب کا معنی یہ ہے ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ابھی وجود میں نہیں آئی ہے، یعنی ابھی پیدا نہیں ہوئی وہ چیز، ابھی اس کا کوئی ایک ذرہ بھی موجود نہیں ہے، وہ وجود ہی میں نہیں ہے، یا وجود میں تو ہو، یعنی پیدا تو ہو گئی، لیکن اللہ نے کسی کو اس پر اطلاع نہیں کیا، اس پر مطلع نہیں کیا، کسی کو نہیں بتلایا، اس کو بھی غیب کہتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، اللہ ابھی پیدا نہیں کیا ہو، اس کو بھی غیب کہتے ہیں، یا پیدا تو کر لیا لیکن کسی کو نہیں بتلایا۔ اس کی مثالیں بھی بہت تفصیل سے ہے۔ اگر ہم پیدا ہو گئے، ہم کتنا رزق ملے گا، کتنی روزی ملے گی، ہم کہاں پیدا ہوں گے، کس جگہ پیدا ہوں گے، کتنا کھائیں گے، کتنا سوئیں گے، اور کتنا اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں گے، اور کب مریں گے، کب دفن ہوں گے، کہاں دفن ہوں گے، یہ سب چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی کو علم نہیں ہے۔ اسے بولتے ہیں علم غیب قرآن کے اعتبار سے۔ نمبر 2، تفسیر مظہر میں لکھا گیا ہے کہ وجود تو ہو گیا لیکن اس کی خبر کسی کو نہیں دی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ علم غیب ہے۔ جیسے پیٹ میں بچہ ہے، اسکیننگ بتا رہا ہے کہ بچہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ کیسا پیدا ہوگا، اس کی صفتیں کیا ہوں گی، اس کی عادتیں کیا ہوں گی، اس کی طبیعت کیسی ہوں گی، وہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، اس کا عقیدہ کیا، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں بتلایا ہے۔ یہ دو چیزوں کو علم غیب کہتے ہیں۔ یہاں اور بھی کچھ تعریفیں کی ہیں، وہ یہ کہ بغیر اسباب کے ماننا، بغیر اسباب کے ذریعے تو ہر ایک مانتا، ہر ایک جانتا ہے، اسباب کے بغیر کوئی راہ نہ ہو، کوئی واسطہ نہ ہو، ایک چیز کا علم بغیر کسی واسطے کا معلوم ہو تو اسی کو غیب کہتے ہیں۔ تو بہرحال جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پرانی چیزیں جو معلوم ہوئی ہیں، پچھلے زمانے والوں کی قصے جو معلوم ہوئے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، انباء الغیب یعنی غیبی چیزوں کی خبریں ہیں، غیبی چیزیں نہیں ہیں، غیبی چیزوں کی خبریں ہیں۔ اسی طرح بعض اولیاء کرام کو کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا معجزے کے طور پر، الہامی طور پر بتا دیتا ہے۔ یہ کوئی کشف، الہام کوئی یہ نہیں ہے، غیبی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں رفتار سے معلوم ہوتے ہیں، جیسے ہم ٹرین کے رفتار کو معلوم کر لیے کہ فی منٹ اتنی تیزی سے جا رہی ہے ٹرین، ہم اس سے رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم 10 بجے انشاءاللہ آپ کے بستی میں پہنچ جائیں گے۔ اب یہ نہ کہنا چاہیے کہ بھئی تجھے تو علم غیب موجود ہے، 10 بجے برابر آ جائے، کیسے بولے گا؟ بھئی رفتار معلوم ہو گیا، رفتار معلوم ہونے سے کہ جو جانے کا وقت ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔
اس کو علم غیب نہیں کہتے ہیں، بس اسباب ہے، اسباب سے معلوم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ چھوٹی سی بحث تھی علم غیب کی۔ اللہ تعالیٰ کئی جگہ اس کو رد کیا ہے، چنانچہ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، آیت نمبر 50/9 میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اللہ ہی کے پاس غیبی چیزوں کے خزانے ہیں، غیبی چیزیں ہیں، لا يعلمها الا هو، اللہ نے رد کر دیا کہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ اعراف میں بھی آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ صاف طور پر اعلان کر دیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی، اللہ نے فرمایا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر مجھے علم غیب ہوتا، اگر مجھے غیبی چیزوں کا علم ہوتا تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بہت ساری بھلائیوں کو میں پاتا، بہت ساری بھلائیوں کو پاتا تھا، لیکن مجھے کبھی شکست بھی کھانا پڑا، مجھے مار بھی، چوٹ بھی لگی تھی۔ کئی واقعات روایت میں ملتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھوڑے سے گر گئے تھے، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے، کئی دن باہر نہیں آئے تھے، وہیں آرام کر رہے تھے۔ اسی طرح جنگ احد میں، احد کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئی تھی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں ہے۔ اگر ہوتا، اللہ کے نبی خود کہتے ہیں اگر مجھے ہوتا تو میں بہت سارے بھلائیوں کو پاتا، وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی تھی، لیکن تکلیف پہنچی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں ہے، صرف غیبی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بتلا دیتا ہے۔ غیبی چیزوں کو بتلانے سے وہ خود عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کی خاص صفت ہے، اللہ کی خاص ایک قدرت ہے جو کسی کو اللہ تعالیٰ اس پر اطلاع نہیں کیا ہے۔ اس طرح سورہ جن کے اندر بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا۔ بہرحال یہ چھوٹی سی ایک بات تھی علم غیب جس پر ہم یہاں ذکر کرنا پڑا تھا۔ آگے کچھ باتیں ہیں جس کو ہم سمجھنا ہے۔ کفار مکے والے جو کافر تھے، وہ لوگ ہیں نا، نئے نئے مسلمانوں کو چھیڑتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ وہ مسلمان یہ کرتے تھے کہ خود ذبح کرے تو کھاتے تھے، اگر خود مر گیا، خود مردار ہے تو اس صورت میں اس کا گوشت بالکل کھاتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا اللہ کا حکم ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، تو اس پر وہ لوگ اشکالات، ان کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کی کہ ان لوگوں کو بار بار ابھار رہے تھے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کا مرا ہوا جانور کو کھاتے نہیں ہو، لیکن تم خود ذبح کرتے ہو تو کھا لیتے ہو، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کھانے میں کیا حرج ہے؟ ایسا سوالات کر رہے تھے۔ چند صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے تھے، وہاں لا کر یہ سوال ان کے سامنے پیش کیے، تو اللہ تعالیٰ وہاں 119 آیت نمبر 119 میں اور آیت نمبر 119 سے رکوع ختم تک تقریباً 4-5 آیتوں میں ان سب کا جواب دیا۔ اللہ نے کہا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تم وہی جانور کو کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، یعنی اس کے علاوہ جانور بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ تو ایک گندی چیز ہے جو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے اور صحیح طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا ہے، ایسے جانور کو کھانا گندی چیز ہے، گندگی ہے، یہ گناہ ہوگا، اس پر گناہ ہوگا، اس پر سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسلمان کا ایک عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس پر چاہے ہزاروں حکمتیں ہو لیکن اللہ کا حکم ہے، اس پر ہم یقین رکھنا چاہیے، نبی کا طریقہ ہے، اللہ کا حکم ہے، صرف اسی پر ہم اکتفا کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں ذکر فرمایا۔ ان لوگوں کے سوالات پر ہم دھیان نہیں دینا چاہیے، ان لوگوں کے باتوں کو دھیان نہیں دینا چاہیے۔ یہ لوگ ایسے جیسے مردار ہیں، کافر لوگ تو ایک مردہ کی طرح ہے، ان لوگوں ہم نے، اور جو مسلمان ہیں زندے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی ذکر فرمایا، بعض مرتبہ سوال کا جواب دینے سے وہ تشفی بخش نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ سوال جو سائل ہے، سوال کرنے والا، اس کا یقینی نہیں ہوتا ہے کہ ماننا ہے، بس یہ کہتا ہے کہ سوال کرنا، بس ان لوگوں کو آپس میں تشویش پیدا کرنا ہے، خربطہ پیدا کرنا، آپس میں ایک الجھنیں پیدا کرنا ہے، صرف یہی مقصد ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو جواب دینے سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو جواب نہیں دیا۔ تو بہرحال ایسے بہت سارے عقائد ہیں، 30 پر 4 اللہ تعالیٰ ان سب کو جواب دیا ہے، 30 پر 4 جوابات دیا ہے۔ کبھی کبھی اپنی طرف سے سوال کر کے کہا ہے قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے کون سب سے بڑا گواہ ہے، سب سے بڑا گواہ کون ہے بتاؤ۔
کیا یہ خدا ہے یا اللہ خدا ہے؟ ایسے سب سے بڑا گواہی دینے والا کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیا، قل اللہ، آپ کہہ دو کہ وہی اللہ ہے، شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان انشاءاللہ گواہی دے گا، قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ کون سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کئی مرتبہ ان لوگوں کے سامنے تفصیل کے ساتھ نشانیاں بتا چکے ہیں۔ کتنی مرتبہ، اللہ اکبر، کتنی قدرتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ آسمان و زمین کیا معمولی چیز ہے؟ کوئی بنا سکتا ہے ایسا؟ اللہ تعالیٰ کتنے اچھے انداز میں پورے قرآن قدرت الہی سے بھر پڑا ہے، پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر سچے دل سے اگر بیٹھ کر ان باتوں کو اگر غور سے پڑھے گا، اس صورت کو غور سے پڑھے گا اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں غور کرے گا، تو یقین جانیے، خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں وہ شخص مسلمان ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان قدرتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ان کے جو غلط عقائد تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا، رکو نمبر 9 اور آیت نمبر 75 فرمایا۔ کیوں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے شخص ہیں کہ ہر کافر بھی ان کو مانتا تھا، پچھلے زمانے والے بھی ان کو مانتے تھے، اپنا پیروکار سمجھتے تھے، پیشوا سمجھتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ انہی کے ماننے والے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو نقل کر کے سبق سکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے باپ، ایک روایت میں چچا ہے آزر، ان سے کہا تھا کہ بتوں کو مت مانو، یہ بت پرستی صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہیں ایک بڑی گمراہ قوم سمجھتا ہوں، تمہاری قوم کو، ایسا بول کے ان کے باپ کو دعوت دینا شروع کیے۔ اس کے بعد نکل کر آگے جو ہے اسی دن یا اس کے بعد چند دنوں کے بعد اپنے محلے والوں کو، اپنے علاقے والوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس انداز دیکھیے کہ وہ لوگ ستاروں کو ماننے والے تھے، بعض ان کے اندر ستاروں کو ماننے والے بھی تھے، تو ان کو سمجھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ بتائیں گے تو سمجھنا مشکل ہے، اسے انڈائریکٹ سمجھائے۔ کیسے؟ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات ہوئی تو اس صورت میں انہوں نے ستاروں کو دیکھ کر کہا ھذا رب، یہ تو میرا رب ہے۔ تو وہ لوگ خوش ہو گئے، ہماری تائید کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ صبح ہونے کے بعد جب ڈوب گیا تو اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ڈوبنے والوں کو مانتا ہی نہیں، کیوں جو خود ڈوب گیا ہو، چند وقت کے لیے ہوتا ہے، جو چیز چند وقت کے لیے ہوتی ہے وہ خدا کیسے بن سکتی ہے؟ وہ خدا بننے کے لائق ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ صفت ہی نہیں ہے۔ پھر آگے جب چاند کو دیکھے تو اس صورت میں انہوں نے کہا ھذا ربی، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے کیونکہ بہت خوبصورت ہے، چمک رہا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ ان کو سمجھانے کا انداز سے سمجھائے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوبنا شروع ہوا تو اس صورت میں کہا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر جب صبح ہوا، سورج نکلا، سورج نکلنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بہت بڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا رب ہو، ان کو سمجھانے کے لیے۔ تو پھر جب وہ غروب کے وقت ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ تو میرا خدا بالکل نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آگے اپنی قوم سے کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اب معلوم ہو گیا جیسے میں کہتا تھا اس کو میں ثابت کر کے دکھا دیا آپ لوگوں کو، جو چیز ڈوب رہی ہو، جو چیز چند وقت کے لیے ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ہمیشہ ہو، ہمیشہ زندہ ہو، ہمیشہ سے رہتا ہو اور ہمیشہ رہے گا، ایسی چیزوں کو، ایسی ذات ہی کو خدا ماننا ہے۔ وہ صرف میرا رب ہے، میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، ایسا بول کر ابراہیم علیہ السلام مشرکین کے سامنے اپنی برات کو ظاہر کیا۔ ایسے یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کر کے کفار مکہ کو سبق سکھایا کہ تمہارے عقائد بالکل غلط ہے، تمہارے خیالات بالکل غلط ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ دو مضامین تھے، ان کے کچھ سوالات تھے جو بے بنیاد تھے، اس کا بھی جواب دیا اللہ تعالیٰ، علی الرقم منہ توڑ جواب دیا نبی علیہ السلام کی زبانی، اور اسی طرح ان کے جو کچھ غلط خیالات تھے، غلط عقیدے تھے، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ رد کیا۔
اب تیسرا مضمون تھا جو ہم نے شروع میں بتایا تھا، تیسرا مضمون ہے ان کے کچھ غلط رسومات تھے، غلط عادتیں تھیں، غلط بدعتیات تھیں، یہ ہے کہ بحیرہ، سائبہ، ایسے جانوروں کو، جیسے ہم نے سورہ مائدہ میں بھی ذکر فرمایا بحیرہ کیا ہے، ڈسکرپشن میں لکھا ہے، ایسے جانوروں کو اللہ کے نام، بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور سمجھتے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہم، اللہ اسے خوش ہوتا ہے، ایسے کرتے تھے۔ اور اسی طرح بچوں کو، لڑکیوں، معصوم بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اسی طرح کچھ کھیتوں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، وقف کر دیتے تھے اور اس میں کچھ بھی فائدہ اٹھاتے نہیں تھے۔ اسی طرح بعض جانوروں کو بالکل ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر، ان پر سوار بھی نہیں ہوتے تھے، بار بردار بھی نہیں ہوتے کرتے تھے، یعنی ان پر کچھ بھی، ان سے کچھ بھی فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے تھے۔ ایسے بہت سارے غلط عقیدے تھے۔ بعض جانوروں کو دودھ بھی مردوں کے لیے حلال کرتے تھے، عورتوں کے لیے حرام کیا سمجھتے تھے۔ اسی طرح کئی جانوروں کو تعظیم کرتے تھے اور ان کے جانوروں سے بالکل فائدہ اٹھاتے نہیں تھے اور سمجھتے تھے اگر فائدہ اٹھائیں گے تو گناہ ہوگا۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو روح المعانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، کئی صحابہ سے اور کئی تابعین سے، کئی مفسرین سے ان کے جو رسومات مروی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب کو، مویشیوں کے ساتھ جو رسومات ہوتے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ ختم کیا۔ یہ شرک، یہ بدعاتی کام، یہ رسومات بالکل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ ان پر مواخذہ کرتا ہے۔ ایسے بدعقیدہ کبھی بھی ایک انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے۔ اللہ ایک آیت میں کہتا ہے اسی صورت کے، قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ پوچھئے ان سے آسمان و زمین کے جو کچھ چیزیں ان سب کا کون مالک ہے، کون خالق ہے، پوچھئے ان سے۔ بہرحال یہ 3 مضامین تھے۔ اب ہم یہ سمجھنا ہے، ان 3 مضامین کو ایک طرف رکھیے اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے اگر ہم سوچیں گے تو اس کے اندر 1-2 آیتیں ایسی ہیں جس کو سننے سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے بدن بدکنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے، کیسے عظیم آیتوں کو اتار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ 2 آیتیں کیا ہیں؟ آیت نمبر 40/4 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم جتنی نصیحتیں ان کو کیے ہیں، ہم ان لوگوں کی عادت تھی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ کا دستور کیا ہے؟ جب یہ لوگ نصیحتوں کو بھول چکے تھے، اللہ تعالیٰ جتنی نصیحتیں کی سب کو بھول گئے، تو ہم نے ان کو ہر چیز کا دروازہ کھول دیے، چاہے جو چاہے کرو، جو چاہے کرو، جتنی عیاشی کرنا ہے کرو، جتنی فحاشی کرنا ہے کرو، جتنی برائیاں کرنا ہے کرو۔ لیکن جب وہ لوگ مسلسل اس میں لگ گئے تو اللہ کہتا ہے حتیٰ اذا فرحوا، جب لوگ ان کاموں سے خوش ہونے لگے، عیاشی میں مبتلا تھے، فحاشی میں مبتلا تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا آگے اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو ان کو ہم اچانک پکڑ لیے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اچانک ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے اور اچانک ہوتی ہے، اور ایسے پکڑ پر بالکل ان کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیا، زمین سے بالکل ایسے ہی ختم کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح دوسری آیت ہے، آیت نمبر 120/6-26 میں اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے، اس کو ہم غور کرنا ہے اور اس سے ہم سبق لینا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ یہ جتنے عقائد ہم نے پیش کیے تھے، ان کی جتنے بری عادتوں کو ہم نے پیش کیے تھے، ان سب کا خلاصہ ہے کہ لوگ سوال کرنے سے بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کے لیے راستہ کھولنے کی ارادہ کرتا ہے، ہدایت دینے کی ارادہ کرتا ہے، اسلام کے لیے قبول کرتا ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی کھول دیتا ہے، ان لوگوں کی دلوں کو اللہ تعالیٰ صاف کر دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اسلام کے لیے شرح صدر کرتا ہے، دلوں کو کھول دیتا ہے۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے، اجعل له ضيقا حرجا، اس کے دلوں کو، ان ایسے لوگوں کی دلوں کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ ایسا سمجھتا ہے کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ تو یہ قرآن پوری کی پوری نصیحت ہے، ہم سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، اور یہ قرآن پورے امت محمدیہ کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ اگر کوئی بندہ خالص ذہن، صاف ذہن،
خالی کر کے، پورے ذہن کو خالی کر کے، پورے بتوں کو چھوڑ کر، پورے معبودوں کو چھوڑ کر خالص قرآن کریم کھول کر اگر بیٹھ کر پڑھے گا، صحیح معنی میں سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا اور اس قرآن سے اسے ہدایت مل جائے گی۔ تو اسی لیے ہم کوشش کرنا ہے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نعمتوں کو، ایسے نصیحتوں کو ہمارے لیے پیش کر رہا ہے، ہم اس سے سبق لینا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کے نصیحتوں کو یاد رکھنا ہے، کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ کی نصیحتیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، بھولیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں لگا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، بار بار دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے نصیحتوں سے، ایسے عبرتناک واقعات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت تک ہدایت پر گامزن رہنے کی، موت تک ہدایت پر رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔